ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جاپانی سائنسدانوں کی بڑی پیش رفت، جسم کی چربی سے ریڑھ کی ہڈی کے زخم کا کامیاب علاج۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ہمہ لسانی بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد۔ اور دہلی حکومت کا نیا قدم، اسکول ویب ایپ کے ذریعے تعلیمی نظام میں ڈیجیٹل تبدیلی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اوساکا میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے جسم کی چربی سے حاصل شدہ اسٹیم سیلز کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی کے فریکچر کے علاج کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ تحقیق ان چوہوں پر کی گئی جن میں ہڈیوں کی کمزوری سے مشابہ زخم پیدا کیے گئے تھے، اور علاج کے بعد ان کی ہڈیوں میں نمایاں بحالی دیکھی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ چربی سے حاصل شدہ خلیات بآسانی جمع کیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ معمر افراد سے بھی، اور جسم پر کسی خاص دباؤ یا تکلیف کا باعث نہیں بنتے۔ یہ غیر جراحی اور محفوظ طریقہ مستقبل میں ہڈیوں کی بیماریوں، خصوصاً آسٹیوپوروسس سے متعلق ریڑھ کی ہڈی کے فریکچرز کے علاج میں انقلاب لا سکتا ہے۔ جاپان میں بڑھتی ہوئی عمر رسیدہ آبادی کے پیش نظر، جہاں آسٹیوپوروسس کے متاثرین کی تعداد 1.5 کروڑ سے زائد ہو جانے کا امکان ہے، یہ دریافت ایک بڑی سائنسی امید قرار دی جا رہی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام اردو، ہندی، عربی اور فارسی لسانی، ادبی، ثقافتی اور فکری تبادلوں میں تہذیبی ہم آہنگی کے عنوان سے بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے کی۔ کانفرنس کا آغاز یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد کے خیر مقدمی کلمات سے ہوا۔ کنوینر کانفرنس پروفیسر سید امتیاز حسنین نے مہمانان گرامی کا استقبال کرتے ہوئے بین الاقوامی کانفرنس کو لسانی و ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کی ایک اہم کوشش قرار دیا۔ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں پہلا کلیدی خطبہ لاس اینجلس کے UCLA یونیورسٹی کے ممتاز محقق پروفیسر نائل گرین نے پیش کیا، جبکہ دوسرا کلیدی خطبہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے معروف اسکالر پروفیسر پرشوتم اگروال نے دیا۔ اس بین الاقوامی کانفرنس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ماہرین لسانیات اور محققین نے شرکت کی۔ دہلی حکومت نے اسکول ویب ایپ کے نام سے ایک جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد سرکاری اسکولوں کے تعلیمی اور انتظامیہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے، تاکہ تعلیمی نظام کو مزید مؤثر، شفاف اور آسان بنایا جا سکے۔ یہ پلیٹ فارم طلباء، والدین اور اساتذہ کے لیے ایک ہی جگہ پر اسکول سے متعلق تمام خدمات فراہم کرے گا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دہلی کے وزیر تعلیم آشیش سود نے کہا کہ یہ اقدام وزیر اعظم نریندر مودی کے ڈیجیٹل انڈیا اور وکست بھارت 2047 کے وژن کے عین مطابق ہے۔ قومی انسانی حقوق کمیشن نے نومبر 2025 کے لیے 2 ہفتوں پر مشتمل آن لائن قلیل مدتی انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کے لیے کل 906 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف تعلیمی شعبوں کے 80 طلباء کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ انٹرنشپ طلباء کو انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے بارے میں جامع فراہم کرنے کے مقصد سے منعقد کی جا رہی ہے۔ کمیشن کے سیکریٹری جنرل بھرت لال نے کہا کہ آن لائن انٹرنشپ کے ذریعے کمیشن ملک کے دور دراز علاقوں تک پہنچ کر انسانی حقوق کے بارے میں بیداری پیدا کر رہا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی نے قومی یوم تعلیم کے موقع پر پروفیسر آمنہ تحسین کو کارنامہ حیات ایوارڈ سے نوازا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم ولادت کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں انہیں سال 2024 کے لیے تحقیق و تنقید کے زمرے میں دیا گیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی شعبہ تعلیمات نسواں کی پروفیسر آمنہ تحسین اردو زبان، نسائی ادب اور تعلیمی نسواں کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دے چکی ہیں۔ ان کی تصانیف مطالعات نسواں، سلطانہ کا خواب، تانیسی تجزیہ اور حیدرآباد میں اردو کا نسائی ادب علمی حلقوں میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اب بات AI کی۔ مصنوعی ذہانت آنے والے برسوں کے دوران انسان کی زندگی پر دور رس اثرات مرتب کرے گی اور بنی نوع انسان کو کئی ایک شعبے میں خطرات سے دوچار کر سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز سائنسداں اور سابق وائس چانسلر یونیورسٹی آف حیدرآباد پروفیسر سید احتشام حسنین نے کیا۔ وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں یوم آزاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر 11 نومبر کو یونیورسٹی میں ہر سال یوم آزاد تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پروفیسر حسنین کے مطابق مصنوعی ذہانت سے ایک عام آدمی فرار حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جس تیزی کے ساتھ مصنوعی ذہانت کے اثرات عوام کی زندگیوں پر مرتب ہو رہے ہیں، اس کا سامنا کرنے کے لیے عوامی شعور کی بیداری ضروری ہے۔ صدارتی خطاب میں وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں معنوں کی شمولیت کو ایک نئے باب کا آغاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کی ترقی کا یہ سفر ہمہ جہت کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا، نئی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ سے معنوں کو کئی ایک میدانوں میں سبقت حاصل ہوئی ہے۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد اور چیئرمین آزاد ڈے تقاریب پروفیسر علی مشرف جائسی، پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی نے بھی خطاب کیا۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جاپانی سائنسدانوں کی بڑی پیش رفت، جسم کی چربی سے ریڑھ کی ہڈی کے زخم کا کامیاب علاج۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ہمہ لسانی بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد۔ اور دہلی حکومت کا نیا قدم، اسکول ویب ایپ کے ذریعے تعلیمی نظام میں ڈیجیٹل تبدیلی۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔